اب آپ بتائیں، اب پریکٹیکلی جب 4 اپریل گزر رہی تھی تو مجھے ادھر ادھر سے میسیجز بھی آ رہے تھے بھٹو کا، چونکہ اس دن پھانسی کا دن تھا، تو اس میں پھر پارٹی والوں کے زخم تازے ہوئے تھے، پھر ان کی جو سیاسی وابستگیاں ہیں ان کی بنیاد پر وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ اکیلا مسیحا نصیب ہوا ہے آج تک پاکستان کو، تو وہ جو ہے وہ فوج نے پھانسی چڑھا دیا، اور اس کے بعد بس کچھ بچا ہی نہیں ان کے جو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ساری دنیا اس طرح نہیں سوچتی، پاکستان میں بھی لوگوں کے مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھٹو زندہ ہے لیکن لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، بھٹو زندہ ہے مگر اکانومی مر گئی ہے، بھٹو زندہ ہے مگر سیاست کا بیڑا غرق ہوگا، اور ہزار یہ پوائنٹ آف ویو بھی وہیں پہ لوگ دے رہے ہیں۔ کچھ جو ہمارے جاننے والے تھے ان کا خیال تھا کہ شاید ہم بھی 4 اپریل کو کوئی بات کریں گے، اور جناب وہ اس طرح ہو گیا، اس کو پھانسی ہوگی بھٹو کو، پھر اس نے جماعت کے ساتھ یہ کیا تو اس کے ساتھ خدا نے یہ کر دیا۔ یہ چیزیں چلتی آئی ہیں دنیا میں، اس کی ایک تاریخ ہے اور وہ سامنے کی ہے، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب یعنی علم میں ہے ہمارے، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک طرف سیلابی ریلے کی طرح پبلک سپورٹ رکھنے والا اور ایروگینٹ اور فیصلہ ساز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور اس وقت وہ کہنے والے یہ تک کہتے ہیں کہ پاکستان بھٹو کی کوالٹیز سے چھوٹی جگہ تھی، اور اب وہ پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے جمپ اوور کر کے اوپر اٹھ کے جست خیزی کے بعد اب وہ مسلم ورلڈ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ان کا اگلا ٹارگٹ تھا، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ سارا اس سارے دورانیے میں مرزا ناصر احمد امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الثالث جو تھے اس وقت، وہ ان کو کیا سمجھتا تھا، وہ ان کے ساتھ کس طرح انٹریکشن چل رہا تھا، اور ان جس جماعت کے وہ سربراہ تھے اس جماعت کو وہ ریٹ کیسے کر رہا تھا، ایویلویٹ کیسے کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ پلان کیسے کر رہا تھا، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اس لیے مطلب میں نے 4 اپریل کو کوئی پروگرام نہیں کیا اس حوالے سے، لیکن وہ جو جان ایلیا نے کہا ہے نا کہ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں، تو نوائے وقت کی ایک میں جو ایک چھپا کسی اعجاز یا اوان صاحب کا کوئی آرٹیکل یا ان کی جو تحقیق تھی، تو موصوف نے، اور پہلے تو لکھنے والا اور پھر اس کو چھاپنے والا، پھر وہ میڈیا گروپ، تو وہ کمر کس کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پھر پورے اپنی طرف سے حقائق ناظرین تک اور قارئین تک پہنچائے کہ بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ بیسیکلی قادیانیوں کی اور امریکہ کی اجتماعی سازش تھی، اور انہوں نے اس کو مروایا تھا۔ اس کے اوپر پھر ابو نائل ایک وہاں لکھتے ہیں ہم سب میں، انہوں نے وہ پھر ڈیٹیل دی، اور ڈیٹیل بات یہ ہے کہ منہ سے بک دینا تو بالکل آسان ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو ثابت کرنا، کیونکہ ایک طرف جتنے جماعت احمدیہ کے دشمن دھڑے ہیں وہ سارے بھٹو کی پھانسی کے اوپر چپ ہیں، یا اس کو خدا کا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ مفتی محمود کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیے کی سزا ملی، پروفیسر خورشید کہہ رہے ہیں کہ قانون سے کوئی بالا نہیں ہے، تو بس پتہ چل گیا کہ قانون جو ہے وہ کسی بھی آدمی پر اپنا ہاتھ رکھ کے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، اور دنیا بھر کی جو آپ کی لیڈرشپ ہیں وہ بھی کوششیں یہی کر رہی ہیں کہ اس کو کسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ضیاء جو سخت بدترین مخالف بعد میں بن رہا ہے آپ کا، اور اس نے وہ بدنام زمانہ آرڈیننس اینٹی، جس کا نام ہی اینٹی احمدیہ آرڈیننس ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس، وہ اس کو رحم کی اپیلوں اور معافی کی اپیلوں کو انٹرنیشنل لیول کے پریشر تک کو ڈینائی کر رہا ہے، تو پھر یہ ضیاء بھی قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ ساری تفصیلات انہوں نے اس میں دیں، اور میں نے وہ سلیکٹ کیا ہے، وہ میں
پڑھ کے اس لیے آپ کو بعد میں سنا دوں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں، کہ یہ ترتیب وار انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اور یہ ترتیب وار اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ موجود ہے۔ تو اب آپ اتنی لبرٹی تو نہ لیں نا کہ آپ ایک طرف احمدیوں پہ کچھ الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ کا میڈیا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اخباریں آپ کی کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اور 20-25 سال کے بعد آپ کا ایک دانشور اٹھتا ہے اور اس سے بڑا دانشور اور میڈیا ہاؤس جو ہے انوائے وقت وہ اس کو جناب پرومیننٹلی چھاپ دیتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بھٹو کو تو قادیانیوں نے مروایا تھا۔ قادیانیوں یعنی احمدیوں کے ساتھ بھٹو نے جو کیا، وہ میکسیمم کر سکتا تھا وہ اس نے کر لیا، اور امام جماعت احمدیہ کو اپنے خیال میں وہ جھکانے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن وہ خدا کا خلیفہ تھا، وہ انسانوں نے نہیں بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے وقار کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیا، اور یہ تو میں اس وقت پاکستان میں تھا، اور حامد میر کا جو روزنامہ اوصاف اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر یہ تحقیق اور وہ اپنا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ چھاپا گیا، بڑی اینگلنگ دے کے اس کو، جس میں وہ امام جماعت احمدیہ کو بھٹو نے بلایا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں چائے کی پیالی پیش کی آفٹر قرارداد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بلانے پہ اس لیے آ گیا ہوں کہ قرآن شریف کا حکم ہے کہ جب اولو الامر تمہیں بلائے تو اس کی بات کا جواب دو، لیکن جو سلوک تم نے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا ہے، میری جماعت کے ساتھ اور میرے ساتھ، اس کے بعد میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہارے گھر سے چائے بھی پیوں۔ اور اس کے بعد وہ پیالی، وہ یہ حامد میر ہی نے وہ چھاپا ہوا تھا وہ اخبار میں، مجھے ابھی تک 3 کالمی وہ ڈیٹیل تھی، اور ظاہر ہے کہ اس نے کسی ماخذ سے اٹھایا، جب وہ بعد میں مختلف جگہوں پہ جماعت احمدیہ کے ریکارڈز میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود میں ذاتی طور پر اس پروگرام میں بات کو نہیں چھیڑ رہا تھا، لیکن نوائے وقت کو چین نہیں آیا۔ نوائے وقت کا اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ 25-30 سال 40 سال کے بعد جب بھی بات ہونے لگے تو وہ اس جھوٹ میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، اور یہ جو جاری سماجی منافقت ہے اس کی سرپنچی کرنے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ تو جہاں آپ کے ادارے، جہاں آپ کے دانشور، جہاں آپ کے تحقیق کرنے والے، جہاں آپ کے پروفیسرز، جہاں آپ سوشل فائبر کا ہر شعبہ، ہر دھاگا وہ اتنا بے ایمان اور منافق ہو چکا ہو، اور ان کی منافقت اور بے ایمانی کی جو ساری توپوں کا رخ ہے وہ جماعت احمدیہ کی طرف ہو، جھوٹ بولتے وقت بھی، بے ایمانی کرتے وقت بھی، بدنیتی کرتے وقت بھی، اس وقت آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جوابی طور پر بھی آپ سے بات کریں، تو آپ وہ ہمیں لسٹ تھما دیں کہ جناب 2020 سے لے کے 2021 تک آپ کے 300 پروگراموں میں جو 200 پروگرام ہے ان کا ایشو یا ان کا تھیم جو ہے وہ جماعت احمدیہ کیوں ہے، وہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے سارے میڈیمز میں پچھلی 4 دہائیوں سے ہر مخالفانہ خبر، ٹاک شو اور کردار کشی کرنے والی مہم کا جو ٹارگٹ ہے وہ جماعت احمدیہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کیوں نہیں یہ اس بات کا جواب دیتے؟ وہ پنجابی جی کہتے ہیں ایسا تھوڑا پیو مارے ہے۔ ہم نے آپ کو پاکستان بنانے میں فیصلہ کن ڈیسائسو رول پلے کیا، اور ہم نے پاکستان کی پہلی 3 دہائیوں میں بھی ڈیسائسو استحکام پاکستان کے لیے رول پلے کیا جب تک ہمارا کوئی کردار ہوتا تھا۔ یہ جو اس وقت وارث بنے پھرتے ہیں، 48 کی جو پہلی فوری طور پر جو فوجی مہم جو یہ آپ کو کرنی پڑی تھی، اس میں فرقان بٹالین تو ہم نے دی تھی آپ لوگوں کو اس وقت، اور اس وقت کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جتنا اچھا ان رضاکاروں کی ٹیم نے میرے ساتھ دفاع کیا ہے، وہ بغیر میرے پیٹ جو فوج تھی اس کے شانہ بشانہ کام کر کے دکھایا ہے۔ کہاں تھے آپ کے مفتی محمود اس وقت؟ اور مولانا مودودی تو اس وقت اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنے کی مصروفیات میں تھے۔ اس لیے آپ لوگوں کی
یک طرفہ جھوٹ اور بے ایمانی کی تاریخ اتنی زیادہ، وہ ایک دوست نے مجھے کہا ایسے کہ میں تو احمدیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو احمدیوں کے ساتھ بھی کھاتا پیتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اچھا بے تکلف دوست تھا، تو میں نے اسے کہا کہ سیناریو یہ ہے کہ آپ جب یہ بات مجھے کہہ رہے ہو تو آپ ایک طرح سے سائلنٹ تھا، یعنی اعلانیہ نہیں لیکن ان بلٹ آپ میرے اوپر احسان کرتے ہو کہ میں آپ سے ملتا ہوں۔ اللہ کے بندے، جب یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کی حرکتیں ہیں، یہ آپ کے علماء کی کردار ہیں، یہ آپ لوگوں کی علمی اپچ ہے، یہ آپ لوگوں کی ایکیڈیمک دیانت ہے، اس کے بعد میری مہربانی ہے کہ میں آپ کو منہ لگا لیتا ہوں، آپ میرے اوپر احسان نہ چڑھائیں۔ گئی